अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से मैं हूँ आलिया शबीर। पंजाब में तरक्की हो रही है। पंजाब में लग्जरी जहाज़, लग्जरी गाड़ियाँ आ रही हैं। आवाम के लिए रमज़ान बाज़ार लगाए जा रहे हैं। आवाम के लिए रमज़ान दस्तरखान लगाए जा रहे हैं। लेकिन उसकी पहचान जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मैडम मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा है। वो किस तरह से है, इसकी तफ़सील आपके साथ शेयर की जाएगी। लग्जरी जहाज़ की तफ़सील क्या है, लग्जरी गाड़ियाँ किसके लिए मंगवाई गई हैं और लग्जरी जहाज़ किस के लिए मंगवाया गया है। क्या उसमें एक आम आदमी सफ़र कर सकता है? क्या आम आदमी का ये ख्वाब पूरा हो सकता है कि वो एक लग्जरी जहाज़ में सफ़र कर सके? और ये लग्जरी गाड़ियाँ क्या आम आवाम के लिए मंगवाई गई हैं? पंजाब वैसे वो सूबा है जहाँ पर 70% आबादी जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से महरूम है और वहाँ पर लग्जरी जहाज़ और लग्जरी गाड़ियाँ आ रही हैं। इनकी तफ़सील आपके साथ शेयर करती हूँ। ये लग्जरी गाड़ियाँ और लग्जरी जहाज़ किसके लिए मंगवाए जा रहे हैं, फिर दस्तरखान जो है और रमज़ान बाज़ार है वहाँ की सूरत हाल भी आपको बताऊँगी। फिर इसके साथ-साथ मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की जो तस्वीर है वो एक स्कॉलरशिप तकरीब में पहुंची जहां पर उन्होंने स्कॉलरशिप के लिए चेक डिस्ट्रीब्यूट करने थे। वहां पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तस्वीरें डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी। चेक की जगह मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तस्वीरें आ गई हैं। तो यानी कि पंजाब जो है वो मैडम मरियम नवाज शरीफ से अब पहचाना और जाना जाएगा। आपने ये याद रखना है। इसकी तफसील इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन साथ साथ कुछ बात करेंगे इमरान खान साहब के हवाले से भी। और इमरान खान साहब के हवाले से बात करें तो इमरान खान साहब की सबसे पहले तो उनकी मेडिकल कंडीशन के ऊपर बात करनी है कि उनको आई ट्रीटमेंट एक दिया गया था, एक इंजेक्शन। अब उनका नेक्स्ट इंजेक्शन जो है वो कब ड्यू है। जो एक वज़ीर हैं उन्होंने इसके ऊपर डेट भी कंफर्म कर दी है कि उस डेट को उनको ये इंजेक्शन लगेगा। अलीमा साहिबा ने भी कुछ कहा है कि उनका मुतालबा क्या है और अब पार्टी के लिए, पीटीआई के लिए उन्होंने क्या कहा है और वो लोग जो इमरान खान का साथ नहीं दे रहे हैं इसके लिए उन्होंने क्या कहा है, इसकी भी कुछ तफसील आपके साथ शेयर की जाएगी। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि मेरा चैनल दी न्यूट्रल विद आलिया शबीर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रीच ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। अच्छा, पंजाब में लग्जरी गाड़ियाँ जो हैं वो भी आ गई हैं, लेकिन पहले बात कर लेते हैं कि पंजाब में जो इस वक्त लग्जरी गल्फ स्ट्रीम J500 पंजाब हुकूमत ने ख़रीदा है। ये पंजाब हुकूमत ने जब ख़रीदा है तो उसके बाद ज़ाहिर है कि ख़बरें आना शुरू हो गई कि ये गल्फ स्ट्रीम J500 पंजाब हुकूमत ने ख़रीद लिया है। और तो असल में कंट्रोवर्सी तब शुरू हुई जब इसके ऊपर सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी साहिबा ने इसके ऊपर वज़ाहत देते हुए कहा कि ये तो हमने एक एयरलाइन जो है वो हम बना रहे हैं, पंजाब एयरलाइन, और ये हम उसके लिए तैयारी ख़रीद रहे हैं। तो क्योंकि ज़ाहिर है कि अब इतना वो दौर तो नहीं है कि आप ऐसे दौर में रहते हो कि जहाँ पर जो आप कह दें वो हरफ़े आखिर हो जाए। गो के आपने अगर जो तैयारा ख़रीद भी लिया है, हम में से किसी ने भी कुछ नहीं कर सकना, ना रोक सकते हैं, ना ये पंजाब के अवाम जो है कुछ कर सकते हैं, ना आवाज़ उठा सकते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर आवाज़ भी उठाएँगे तो उनकी आवाज़ बंद कर दी जाएगी। तो अगर गल्फ स्ट्रीम J500 लग्जरी तैयारा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा और उनकी टीम के लिए उनकी ट्रैवलिंग के लिए ख़रीद लिया गया है, तो अगर इसका एतराफ़ भी कर लेते तो पंजाब की आवाम जो है वो उनमें इतनी हिम्मत तो नहीं है कि वो सवाल कर सके, क्योंकि सवाल अगर करेंगे तो वो उठाए जाएंगे। तो इसलिए आपको तो ये छुपाने की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन छुपाया गया और उसके ऊपर झूठ बोला गया। और अज़मा साहिबा ने कहा कि ये तो हम एक पंजाब की एयरलाइन बना रहे हैं, ये उसका हिस्सा है। अब एयरलाइन के लिए जो जहाज़ इस्तेमाल होता है, कम से कम जिसकी जहाज़ की कैपेसिटी है, अगर आपने एक कमर्शियल फ़्लाइट के लिए जहाज़ इस्तेमाल करना है तो उसकी 150 से 200 की कैपेसिटी पैसेंजर कैपेसिटी होती है, जबकि इसके अलावा 400 500 फिर आगे चले जाते हैं आपने अगर इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए उसको इस्तेमाल करना है। अब इस जहाज़ की, इस लग्जरी गल्फ स्ट्रीम जो ये तैयारा ख़रीदा गया है, इसकी जो कैपेसिटी है, पैसेंजर कैपेसिटी, वो तकरीबन 19 पैसेंजर की है। और कहते हैं कि अगर आप पायलट और को पायलट को निकाल दें तो फिर उसके बाद तकरीबन 17 जो है वो उसमें पैसेंजर आते हैं। तो कहते हैं कि 17 सीटों वाली हुकूमत
اور 17 سیٹوں والا لگژری جہاز. بائی دا وے یہ تو ناقدین کہتے ہیں ہم نہیں کہہ رہے, ہم تو صرف اس کے اوپر بات کر رہے ہیں ایک ایگزامپل کے طور پر. اینی وے یہ لگژری طیارہ جو جے 500 گلف اسٹریم ہے, یہ ابھی تک پاکستان میں اس کی رجسٹریشن نہیں ہے, امریکہ میں رجسٹریشن ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اسرائیلی کمپنی نے اس کو بنایا ہے, اور شاید یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کی زیادہ تر پیمنٹ جو ہے وہ اسرائیلی کمپنی کو کی گئی ہے. پھر اس کے علاوہ اس کے اوپر یہ کاسٹ بتائی جا رہی ہے کہ اس کے اوپر جو کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ آئے گی. آپریٹنگ کاسٹ جو اس کے اوپر آئے گی, اور اس کے اوپر جو کہا جا رہا ہے کہ آپریٹنگ ایکسپنس ہے تقریباً 17 لاکھ فی گھنٹہ ہوگا. یہ کہا جا رہا تھا کہ 17 لاکھ فی گھنٹہ سے تقریباً 28 لاکھ سے بھی زائد بن سکتا ہے. 17 کم سے کم 28 سے زائد بن سکتا ہے. اور اس کے علاوہ اس کی جو مینٹیننس وغیرہ ہے اس کے لیے 3 سے 5 ملین ڈالر الگ ہیں. اور اس کے علاوہ یہ جو لگژری جیٹس ہوتے ہیں ان کے پارٹس وغیرہ بھی تبدیل کرنے ہوتے ہیں, اور اس کے 3 ماہ بعد اگر تبدیل ان کے پرزے کروانے پڑتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو خرچہ کرنا ہوگا. اور اس کے علاوہ اگر یہ اڑے یا کھڑا رہے یا نہ, اس کو استعمال میں آئے یا نہ آئے, تو پھر بھی اس کی جو کاسٹ ہے 50 سے 55 کروڑ روپے بنتی ہے. تو اب یہ تو اس کی مینٹیننس یا اس کی استعمال کی یا یوسیج کی یا فیول کی, یہ ساری اس کی کاسٹ ہے. لیکن اس لگژری جیٹ جو گلف اسٹریم جے 500 پنجاب حکومت نے خریدا ہے, اس کی جو کاسٹ ہے 10 ارب کے قریب بتائی جاتی ہے. اب اگر آپ نے 10 سے 11 ارب کے قریب آپ نے ایک لگژری جیٹ طیارہ خریدنا ہے, اور آپ نے ایک ایئر لائن بنانی ہے, اور ایئر لائن بنانے کے لیے آپ ایک طیارے کے اوپر اتنا ایکسپینس کریں. ایک طرف پنجاب حکومت نے جو گلف اسٹریم جے 500 خریدا ہے اس کی قیمت ہے, اور اس کی قیمت 10 ارب کے قریب بتائی جا رہی ہے, جبکہ دوسری طرف پی آئی اے اس کو پوری کو 11 ارب میں فروخت کر دیا گیا ہے. تو بہتر یہ تھا کہ اگر پنجاب حکومت کے پاس بجٹ اتنا ہی تھا اور وہ واقعی ایک ایئر لائن پروفیٹیبل ایئر لائن بنانا چاہتی تھی, اور ان کے پاس کیپیسٹی موجود تھی, ان کے پاس فائنینس موجود تھے, اور وہ کمرشل کام کرنا چاہتی تھی, تو اس کے لیے تو پھر پی آئی اے پنجاب حکومت کے ہینڈ اوور کر دینی چاہیے تھی نا. وہ ایک اتنا مہنگا طیارہ خریدنے کی بجائے پاکستان کی وہ ایئر لائن خریدتے جس میں اربوں کے جہاز بھی تھے, اور ان کے پاس بہت زیادہ وہ آپریشنل بھی تھے, تو آپ وہ خرید لیتے. لیکن اب یہ ہے کہ یہ جہاز جو ہے اصل میں یہ جہاز اس کی کیپیسٹی کمرشل نہیں ہے, یہ پرائیویٹ کیپیسٹی میں استعمال ہوتا ہے. اور پوری دنیا میں ایون کہ قطر کی ہم اگزامپل جب بھی کوئی بات ہوتی ہے, خاص کر فلائنگ کی بات ہوتی ہے, تو قطر جو ہے وہ سب سے نمبر 1 پر ہوتا ہے. تو فلائنگ میں قطر میں بھی یہ جو اگر گلف اسٹریم کی سیریز یوز ہو رہی ہے تو وہ وہاں کے جو حکمران طبقہ ہے ان کے لیے یوز ہوتی ہے, وہ لوگ اس میں سفر کرتے ہیں. اور اسی طرح سے اگر ہم ایلون مسک دیکھیں تو ایلون مسک کے پاس بھی گلف اسٹریم جے 700 جو ایلون مسک ہیں انہوں نے بھی جے 700 گلف اسٹریم کا طیارہ ان کے پاس بھی انہوں نے بھی خریدا تھا. اور وہ کتنا لگژری آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سپا بھی ہے, اس میں بیڈ روم بھی ہے, مساج چیئر بھی ہے, اور میٹنگ روم بھی ہے, ڈائننگ ٹیبل بھی ہے, کانفرنس ہال بھی ہے. اس طرح کی اس کی ایک پوری سیٹنگ ہے. ایک لگژری ایک آپ کہیں کہ لگژری سٹائل آپ کو دیتا ہے, انوائرمنٹ دیتا ہے, اور ٹریولنگ جو ہے وہ آپ کو پرووائڈ کرتا ہے. اور یہ لگژری ٹریولنگ عام آدمی کے لیے تو نہیں ہے, یہ لگژری ٹریولنگ جو ہے ظاہر ہے کہ حکمراں طبقے کے لیے ہی ہے. تو یہ پنجاب حکومت نے جو ہے وہ اپنے لیے خریدی ہے, لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے یہ ایک ایئر لائن بنانے کے لیے خریدی ہے. ویسے عظمہ بخاری صاحبہ کی ایک آلریڈی جو ہے مس انفارمیشن آ چکی ہے, جب وہ گٹر والا واقعہ ہوا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ جی گٹر میں کوئی بھی نہیں گرا تھا.
कोई खातून नहीं गिरी और कोई उसके साथ कोई बच्चा नहीं है गिरा, ये झूठ फेक न्यूज़ है, उन्होंने कहा था। तो अब उस वक्त भी उन्होंने फेक न्यूज़ वो सच साबित हो गई, फेक न्यूज़ उन्होंने करार दिया, तो उस वक्त भी उनके ऊपर पीका एक्ट लागू नहीं हुआ। अब उन्होंने जब इसको कहा है कि ये जो लग्जरी जेट उन्होंने ये ख़रीदा है, ये एयरलाइन बनाने के लिए ख़रीदा है, तो ये भी मिस इन्फॉर्मेशन है। फेक न्यूज़ में ही आता है कि आपने इसको फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन दी है, जबकि ये असल में ऐसा नहीं है। अब जदीद दौर है, आप सेकंड्स में आप एक सर्च करें, आप चैट जीपीटी से ही पूछ लें, वो आपको डिटेल बता देगा कि इसकी क्या कॉस्ट भी आपको निकाल के बता देगा, एक्सपेंस भी निकाल के बता देगा, कीमत भी बता देगा, कहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है वो भी बता देगा, फिर ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है वो भी आपको डिटेल बता देगा। तो अब लोग जो है वो इतने बेवकूफ़ हैं नहीं है, पंजाब के अवाम इतने बेवकूफ़ हैं नहीं है। अगर वो बोल नहीं सकते, आवाज़ नहीं उठा सकते, तो वो उनकी बेबसी है। बेबसी इस सेंस में है कि उनको पता है कि अगर आवाज़ उठाएंगे तो वो पकड़े जाएंगे। तो इसलिए पंजाब के अवाम तो आवाज़ उठा ही नहीं सकते। अगर आप क्लियर भी कह दें कि ये मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा और उनकी टीम के ट्रैवलिंग के लिए ये लग्जरी जेट जो है वो लिया गया है, तो फिर पंजाब की आवाम ने क्या कर लेना था। इसके बावजूद कि पंजाब की आवाम के जो पंजाब है उसके आवाम के पास 70% आवाम के पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, 40% जो है गुर्बत की लकीर के नीचे से लोग रह रहे हैं। इवन के इसके अलावा 1 करोड़ से ज़ायद लोग जो है वो एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। इवन के जिस सूबे की आप बात करें जहाँ पर आप लग्जरी जेट और आप एयरलाइन बनाने जा रहे हैं, वहाँ के स्कूल और हॉस्पिटल्स आप चाहते हैं कि वहाँ पे उनको प्राइवेटाइज कर दिया जाए, तो आप लेकिन वहाँ पे आप कमर्शियल फ़्लाइट इस्तेमाल करना चाहते हैं। वफाक में भी आपने एयरलाइन को प्राइवेटाइज कर दिया और पंजाब में आप एयरलाइन बनाना चाहते हैं। अब इट डजंट मेक सेंस, लेकिन अगर आप कहते हैं तो मान लेते हैं, क्योंकि मानने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। लेकिन पंजाब की आवाम सब जानती है। अच्छा, ये तो पंजाब में लग्जरी जहाज़ के हवाले से बात थी। एनीवे आपको एक चीज़ बताऊं कि पहले ये मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसके ऊपर ये खबर चल रही थी और बार बार सवाल हो रहे थे। तो अब जो है ज़ुबैर उमर साहब ने एक पोस्ट की हुई थी कि मैंने, क्योंकि इस लग्जरी जेट के गल्फ स्ट्रीम जो जेट आया है पंजाब हुकूमत ने लिया, इसके ऊपर बात करने की कोशिश की तो शायद उनको बात करने ही नहीं दी गई या उनकी बात ही काट दी गई और शायद उनको मना कर दिया गया है। ये ज़ुबैर उमर साहब ने पोस्ट किया हुआ था। तो यहाँ तक मतलब कि पहुँच तो आपको पता ही है कहाँ तक है। तो एनीवे पंजाब में लग्जरी जहाज़ के बाद अब ब्यूरोक्रेसी ने कहा कि भाई मैडम के लिए आपने लग्जरी जेट मंगवा लिया है तो ब्यूरोक्रेसी को भी रिलीफ दिया जाए। चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब के लिए 3 सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल में रखने की इजाज़त उनको मिल गई है, जिनमें चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब के लिए 1800, 250 और 4700 सीसी की गाड़ियां इस्तेमाल की जाएंगी और चीफ सेक्रेटरी आईजी पुलिस की 2 गाड़ियों के लिए हर माह 800 लीटर पेट्रोल मिलेगा। चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब की 4700 सीसी गाड़ी के पेट्रोल की कोई हद मुकर्रर नहीं है, जबकि पहले चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब 1300 और 1600 सीसी गाड़ियां रखने के मजाज थे। पहले चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को ड्यूटी पर गाड़ी के लिए 200 लीटर पेट्रोल माहाना मिलता था, ताहम पंजाब सरकारी दौरे पर जाने वाली गाड़ी के लिए पेट्रोल की कोई हद मुकर्रर नहीं थी। और ये कहा गया है कि ग्रेड 20, 21, 22 अफसरान में सेक्रेटरी जो हैं वो 250 और 1800 सीसी इंजन की 2 गाड़ियां इस्तेमाल कर सकेंगे। ग्रेड 22 और 21 के अफसरान ज़ाती इस्तेमाल के लिए 200 लीटर और सरकारी इस्तेमाल के लिए लामहदूद पेट्रोल इस्तेमाल कर सकेंगे। और कुछ पुरानी पॉलिसीज़ भी जो हैं वो लागू की गई हैं। तो ये तो सारा इस वक्त पंजाब में है कि लग्जरी गाड़ियाँ, लग्जरी जहाज़ जो है वो चल रहे हैं और दूसरी तरफ जो है अवाम जो है वो क्या कर रहे हैं, अवाम क्या कह रहे हैं। मैंने बात आपको की थी कि एलोन मस्क की, तो ये एलोन मस्क का आप जहाज़ देख लें कि ये गल्फ स्ट्रीम J700 है, वो किस कदर लग्जरी है। ये एक वीडियो देखिए, ये किसी ने इसके ऊपर रिपोर्ट बनाई हुई है और ये देखिए किस कदर ये लग्जरी जहाज़ है और इसमें कितनी फैसिलिटीज़ हैं, हर चीज़ लग्जरी जो है वो इसमें। एलोन मस्क की बात हो रही है तो दुनिया के अमीर तरीन आदमी की बात हो रही है। तो यहाँ पे एक गरीब जो है
صوبے کے امیر حکمرانوں کی بات ہو رہی ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں، غریب تو نہیں کہہ سکتے اپنے حکمرانوں کے بارے میں۔ اچھا، یہ ہے رمضان دسترخوان جو کہ پنجاب میں مریم نواز شریف صاحبہ نے لگایا ہے، اور یہ دسترخوان جو لگایا گیا ہے، اس میں جو کھانے پینے کی اشیاء ہے ان کی اتنی کاسٹ نہیں ہوگی جتنی اس کو زیادہ اس کو ایڈورٹائزمنٹ کرنے کے لیے کاسٹ لگائی گئی ہے۔ ہر طرف مریم نواز کی تصویریں، پینافلیکس لگائی گئی ہیں، ایک پورا جو ہے وہ ماحول بنایا گیا ہے کہ وہ مریم نواز جو ہیں، ایسا لگ رہا ہے ایسی ذاتی تشہیر ہو رہی ہے ہر جگہ پہ، چاہے وہ کوئی یونیورسٹی میں چیک تقسیم کرنا ہو، وہاں پر ایک میڈم صاحبہ کی ذاتی تصویر جو ہے وہ دکھائی دی جاتی ہے، اور دوسری طرف اگر رمضان بازار ہیں وہاں پر مریم نواز شریف صاحبہ کی تصویر دکھائی دیتی ہے۔ پھر دسترخوان ہے تو وہاں پر مریم نواز شریف صاحبہ کی ہر طرف تصویریں ہی تصویریں ہیں، یعنی کہ اس قدر تصویریں ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ شاید یہ اپنی جیب سے، اگر کوئی اپنی جیب سے بھی دے نا تو بھی اتنی ذاتی تشہیر نہیں ہوتی۔ تو یہ تو ظاہر ہے کہ عوام کا پیسہ ہے، عوام کے اوپر ہی لگایا جا رہا ہے، تو پھر اتنی ذاتی تشہیر کس بات کی؟ یعنی کہ اگر آپ اپنے جیب سے لگا رہے ہیں تو چلیں تصویریں لگا لیں، اور اگر یہ تشہیر بھی آپ اپنی ذاتی جیب سے کر رہے ہیں تو پھر آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہ بھی عوام کے پیسے سے، اگر جتنی آپ یہ تشہیر کے اوپر پیسے لگا رہے ہیں، اتنی تصویروں کے اوپر پیسے لگا رہے ہیں، ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر پیسے لگا رہے ہیں، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہی پیسے جو ہے آپ پبلک کی فلاح کے لیے مزید ایڈ آن کر سکتے ہیں، کوئی اور پروجیکشن کوئی اور منصوبہ بنا سکتے ہیں، پروجیکشن آپ تھوڑی کم کر سکتے ہیں، لیکن جتنی زیادہ پروجیکشن کریں گے اتنی زیادہ تنقید ہوگی، بجائے کہ جو ریلیف کا کام بھی اس میں اگر کوئی آپ 1% بھی کر رہے ہیں تو اس کا جو فائدہ کم نقصان زیادہ ہے، کیونکہ تشہیر بہت زیادہ ہے۔ تو اس تشہیری مہم سے جو ہے نا وہ لوگ تنگ آ چکے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسا آپ ریلیف دے رہے ہیں کہ جس میں تشہیر زیادہ ہے، اور عوام کا پیسہ ہے، عوام کے اوپر اگر لگایا جا رہا ہے تو اس میں تشہیری مہم کیسی؟ اب تو ایسا وقت آ گیا ہے کہ ہم نے مختلف این جی اوز کو بھی کور کیا ہوا ہے، تو این جی اوز بھی جب کوئی اس قسم کے کوئی فلاحی کام کرتی ہیں اور وہ کچھ راشن ڈسٹریبیوٹ کرتی ہیں یا وہ اس قسم کے، تو اگر وہ کہیں نا کہ ہم نے تصویریں بنانی ہے یا ہم کوئی چاہتے ہیں کہ کوئی شوٹ کرنا ہے یا جیسے باکسز دیتے ہوئے کوئی تصویریں بنانی، تو لوگ اوائڈ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اللہ کے نام پہ کرنا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے، تو پھر آپ کو یہ تصویریں بنانے کی یا ریکارڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تشہیر نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ تو ایک صوبے کا کام ہے کہ ایک صوبے میں جو حکومت ہے اگر وہ ایسا کام کر رہی ہے، اگر کوئی اچھا کام بھی کر رہی ہے تو اس کے لیے ذاتی تشہیر اتنی کیوں؟ اچھا، ایک پھر یہ دیکھیے، یہ ایک ویڈیو میں آپ کو دکھانا چاہوں گی کہ وزیر اعلیٰ سہولت بازار جو ہے اس کا معائنہ کر رہی ہیں، جو کہ مانیٹرنگ سیل بنایا گیا سہولت بازار کا، اور سہولت بازار میں اتنی ترقی ہو چکی ہے، اتنی جدید ٹیکنالوجی آ چکی ہے پنجاب میں، آپ نے پنجاب میں جدید ترین اور جو لگژری آپ نے جہاز تو دیکھے ہیں، لگژری گاڑیاں تو دیکھی ہیں کہ حکمرانوں کے لیے، لیکن اب عوام تک ایکسیس بھی بہت جدید ہو چکی ہے۔ اب یہ جو سہولت بازار عوام کے لیے بنائے گئے ہیں، اس کے مانیٹرنگ سیل میں مریم نواز شریف صاحبہ بیٹھی ہیں، آپ یہ میرے ساتھ ویڈیو دیکھیں، پوری ونڈو میں یہ ویڈیو دکھائیے کہ مریم صاحبہ یہ جو رمضان بازار ہے اس کے مانیٹرنگ سیل میں بیٹھی ہیں، مانیٹرنگ یا کنٹرول روم میں بیٹھی ہیں، اور وہاں پر ایک جو شہری ہے وہ وہاں پر پرچیزنگ کے لیے آیا ہے، خریدنے کے لیے، خریداری کے لیے، جو بھی میرے حال میں مرد حضرات ہے، اس کی وائس وہ آیا ہے، اور اس سے ایک ان کے پاس موجود جو ایک فیمیل ہے، ایک لڑکی، وہ مریم صاحبہ کو کال دیتی ہیں کہ یہ آپ جو شہری وہاں پہ خریداری کے لیے آیا اس سے آپ بات کر لیں، تو مریم صاحبہ اس سے بات کرتی ہیں۔ یعنی کہ اتنی ایسی ٹیکنالوجی تو امریکہ اور یورپ کے پاس بھی نہیں ہے کہ آپ کنٹرول روم میں بیٹھ کے آپ اپنے کیمرے سے مانیٹر کر کے فوکس کر کے ایک پرسن کو اسپیسیفائی کر لیں اور اس کو کال بھی، ڈائریکٹ کال بھی ملائے جائیں۔ اتنی سیٹلائٹ کی ترقی تو میرے حال میں ایلون مسک ابھی کرنے جا رہے ہیں کہ وہ خلا
پنجاب میں دنیا بسانے جا رہے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ پنجاب میں جو ہے وہ اتنی ترقی ہو گئی ہے کہ رمضان بازاروں میں جو خریدار آ رہے ہیں وہاں پر مریم صاحبہ جو رمضان کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے وہاں پہ بیٹھی کیمرے میں سے فوکس کر کے اور وہ سیٹلائٹ کے ذریعے ان کو فون کر کے ان سے بات چیت بھی کر سکتی ہیں. اٹ از ویری بگ سرپرائز فار می اور فار ایوری بڈی کہ ایسا بھی ہو رہا ہے کہ واقعی پنجاب میں ترقی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. اور ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کیا خرید رہے ہیں, گھر والوں نے کیا خریدنے کے لیے آپ کو بھیجا ہے, افطاری میں کیا بن رہا ہے, کیا آپ کو وہ آگے سے بتا رہا ہے کہ جی یہ چیزیں دی جا رہی ہیں. تو یہ اس طرح کی جو تشہیری مہم ہے یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جو ہے وہ مریم صاحبہ کی جو ہے وہ چلتی رہتی ہے, وہ اس طرح کی ویڈیوز جو ہیں ان کی بنتی رہتی ہیں. لیکن اتنی جدید ویڈیو میں نے آج تک نہیں دیکھی تھی جتنی ابھی دیکھی ہے. اچھا, اگلی خبر جو ہے وہ آپ کو بتاؤں اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی آنکھ کا آپ کو پتہ ہے کہ انجیکشن جو ہے ان کو وہ پہلے ایک لگ چکا ہے اور اب ان کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ڈیو ہے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ان کا ٹریٹمنٹ جو نیکسٹ اب ان کا ہونے جا رہا ہے وہ 25 فروری کو ان کو نیکسٹ انجیکشن جو ہے وہ ان کا ڈیو ہے اور 25 فروری کو ان کو نیکسٹ انجیکشن ان کی آنکھ میں لگے گا. حالانکہ عمران خان صاحب کی بہن ابھی تک علیمہ صاحبہ اور ان کی باقی بہنیں یہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ عمران خان صاحب تک ان کو عمران خان صاحب کے ڈاکٹرز کو اور ان کو رسائی دی جائے اور ان کو الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد میں شفٹ کیا جائے اور ان کے ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں شفٹ کیا جائے. لیکن اس کے باوجود نہ بہنوں تک رسائی ہے نہ ان کے ذاتی ڈاکٹرز تک رسائی ہے. حکومت خود سے ہی جو بھی ٹریٹمنٹ کر رہی ہے اور فون پر سیٹسفائی کرنے کی کوشش کری. اب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ 25 فروری کو انجیکشن لگنا ہے تو اس کے لیے ہاسپٹل منتقل کیا جائے گا. اس کا انکشاف جو طارق فضل چودھری صاحب ہیں وزیر مملکت انہوں نے کیا ہے کہ 25 فروری کو عمران خان کو نیکسٹ انجیکشن جو ہے وہ لگایا جائے گا. 25 فروری کو اگر انجیکشن لگایا جاتا ہے تو اس کے لیے کیا پی ٹی آئی کوئی لاہ عمل طے کر رہی ہے؟ کیا وہ ہاسپٹل پیمز, کیونکہ یہ پیمز میں ہی پہلے بھی ٹریٹمنٹ ہوا ہے اور اس کے بعد پیمز کے ڈاکٹرز نے ہی چیک کیا عمران خان صاحب کو, تو اب کیا پی ٹی آئی کو تو ڈیٹ بھی معلوم ہو گئی ہے, تو کیا پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ جائیں گے 25 فروری کو ہاسپٹل کے پیمز ہاسپٹل کے باہر عمران خان کا انتظار کریں گے اور ان کو دیکھنے کے لیے یا نہیں جائیں گے, کیونکہ یہ آلریڈی خبر آ چکی ہے. اچھا, ایک اور خبر یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ نے جیسے کہا تھا نا کہ عمران خان تو ڈیل ویل نہیں کرتے, وہ تو شرائط بتاتے ہیں. تو اس پر منیب فاروق صاحب نے کہا ہے کہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں اور خبر سن لیں, 3 سال ہو گئے ہیں, فوج کی پوزیشن 9 مئی پر غیر تبدیل شدہ ہے, کوئی ڈیل لے کر گیا کوسچن مارک. انہوں نے کہا کوئی ڈیل شیل نہیں, بنیادی بات ہے پہلے معافی مانگے, معافی کی بات وہیں کھڑی ہے, اس کو فراموش نہیں کیا جائے گا. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہی اسی طرح سے کچھ صحافی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ شاید جی یہ 2 رائے پائی جا رہی ہیں کہ ایک طرف تو بات مذاکرات کی ہو رہی ہے اور دوسری طرف جو ہے یہ بات ہو رہی ہے. اور رانا ثناء اللہ سے بائی دا وے کہا جا رہا ہے کہ ناراضگی کا اظہار بھی کیا گیا ہے کہ انہوں نے ایسی بات کی کیوں ہے ڈیل والی کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ شرائط بتاتے ہیں. اور رانا ثناء اللہ نے اس کے بعد بھی ایک ٹاک شو میں کہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ڈیل بتاتے ہیں ان کو کہا گیا کہ کیا شرائط بتاتے ہیں وہ, تو وہ کہتے ہیں وہ شرائط یہ بتاتے ہیں کہ یہ حکومت مینڈیٹ میرا ہے, یہ نہیں کہ تم مجھے حکومت دیں اور آپ واپس جیلوں میں آئیں. تو یہ ویسے رانا ثناء اللہ سب جو سیدھی بات کر رہے ہیں, سچی بات کر رہے ہیں, تو سچ جو ہے وہ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے, کچھ لوگوں کو برا بھی لگ رہا ہے. اینی وے, یہاں تک ہی آج کا ویلاگ ہے اور نیکسٹ ویلاگ کا انتظار کیجیے گا. اس ویلاگ کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, لائک ضرور کیجیے گا, شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.